الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 75 تا 79 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان لوگوں میں سے بعض وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا لَإِنْ آتَانَا، البتہ اگر اللہ تعالی ہمیں دے من فضلہ، اپنے فضل سے لنصدقن، البتہ ہم ضرور صدقات کریں، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں نیک لوگوں میں سے. فلما، پھر جس وقت آتاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا من فضلہ، اپنے فضل سے بخلوا بہ، یہ لوگ بخل کرنے لگے اس کے ساتھ. وتولوا، اور اعراض کیا انہوں نے. وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے تھے. فأعقبهم، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لگا دیا نفاقا، نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. سو اللہ نے نفاق کو ان کے دلوں میں ان کے پیچھے لگا دیا. الی یوم، اس دن تک کہ جس دن یلقونہ، یہ لوگ ملاقات کریں گے اللہ تعالیٰ سے. اس دن تک جس دن یہ لوگ اس سے ملاقات کریں گے. بما اخلف اللہ، بسبب اس کے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی. ما وعدوہ، اس چیز میں جو انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے.
وبما كانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کی جو ہے چھپی ہوئی باتوں کو، ان کی ان باتوں کو جو یہ چھپ کر کرتے ہیں۔ ان اللہ یعلم سرہم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ان کی مخفی چیزوں کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، علام الغیوب، غیب کو جاننے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ ہیں کہ یلمزون المتطوعین، یہ منافق وہ لوگ ہیں جو عیب لگاتے ہیں خوشی کرنے والوں پر، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، والذین، اور وہ لوگ، لا یجدون، جو نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنی محنت سے، فیسخرون، سو یہ لوگ مسخرہ کرتے ہیں، منہم، ان لوگوں سے، سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے مسخرہ کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کریمہ میں پہلی آیت کریمہ کا پہلی آیت کریمہ کی تفسیر ہو چکی تھی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے منافقین کا ذکر فرمایا جو ایمان والوں پر استہزاء کیا کرتے، مذاق اڑایا کرتے۔ واقعہ یہ تھا کہ مدینہ المنورہ میں ایک شخص تھا جس کا نام ثعلبہ ابن ابی حاتب تھا۔ اکثر تفسیروں میں اس کا نام ثعلبہ ابن حاتب ملتا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ دو شخصوں کے نام ہیں۔ ثعلبہ ابن حاتب یہ پکا مسلمان تھا جس کا ذکر اکثر تفسیروں میں ملتا ہے، اور ثعلبہ ابن ابی حاتب یہ منافق تھا۔ تو یہ منافق ثعلبہ ابن ابی حاتب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاقے پر فاقے آ رہے ہیں، غربت ہے، تنگی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مالدار کر دے، میرے رزق کے میں فراوانی کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ دیکھو، مال میں فراوانی حاصل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے معاملات پیش آتے ہیں، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے، امارت بھی ہے، غربت بھی ہے، اور غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ تو یہ جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے، مختلف احوال سے گزرتا رہتا ہے، تو مال میں فراوانی طلب نہ کرو۔ وہ کہنے لگا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ میں امیر ہو جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ اللہ پاک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی۔ تو اس نے، یہ تجارت پیشہ آدمی تھا، ثعلبہ ابن ابی حاتب، اس نے کچھ اونٹ خریدے، بکریاں خریدی، بھیڑ خریدے، پھر اللہ نے اس کے مال میں برکت کی، اس کے بھیڑ بڑھنا شروع ہو گئی، اس کی بکریاں بڑھنا شروع ہو گئی، اس کے اونٹ بڑھنا شروع ہو گئے، اور اس قدر زیادہ ہو گئے کہ مدینہ المنورہ میں ان کو رکھنا مشکل ہو گیا۔ تو یہ مدینہ سے باہر دور کسی جگہ پر چلا گیا اور وہاں جا کر اپنے بھیڑ بکری اونٹوں کو پالنے لگا، ان کی دیکھ بھال کرنے لگا، اور ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کے مال پر جب 1 سال گزر گیا، تو سال گزرنے کے بعد 40 بکریاں ہوں
تو ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر دی جاتی ہے، اسی طرح اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، اسی طرح بھیڑ میں زکوٰۃ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ ابن ابی حاتب سے زکوٰۃ وصول کر کر لاؤ۔ جب وہ نمائندہ ان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ میں نے ابھی حساب نہیں لگایا، تم کل آنا۔ تو وہ چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر آیا، اس نے پھر زکوٰۃ کے تقاضا کیا، اس نے کہا میں نے ابھی حساب نہیں لگایا، تم کل آنا۔ وہ پھر چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا، اس نے پھر سوال کیا زکوٰۃ کی وصولی کا، تو اس نے پھر وہی جواب دیا۔ تو اس نمائندے نے کہا ثعلبہ دیکھو میں تھک گیا ہوں تیرے پاس چکر لگا کر، دینی ہے تو دو، نہیں دینی تو جواب دو کہ میں نہیں دے سکتا۔ تو پھر ثعلبہ ابن حاتب نے کہا کہ زکوٰۃ تو یہ ٹیکس کی طرح ہے۔ اس نے جب یہ بات کہی تو وہ نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر ان کا یہ جواب ذکر کیا اور سارا واقعہ ذکر کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ افسوس ہے مجھے تیرے مال پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ثعلبہ ابن ابی حاتم چونکہ منافق تھا، لیکن منافق بھی جیسا کہ پہلے کئی مرتبہ بتایا جا چکا بڑے تہجد گزار نمازی تھے اور نیک کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ مسلمانوں سے، پکے مسلمانوں سے بھی بڑھ کر یہ لوگ نیکی اور تقوی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، یعنی نمازی پڑھنے میں، مال خرچ کرنے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم پکے مسلمان ہیں، سچے مسلمان تھے وہ منافق۔ تو یہ جب اس کے پاس مال دولت کی فراوانی ہوئی، پہلے اس کی رات کی نمازیں چھوٹی، پھر اس کی دن کی نمازیں چھوٹی، یہاں تک کہ جمعہ آیا تو جمعے میں بھی سستی کرنے لگا۔ تو مال جب زیادہ ہو گیا تو ان عبادات سے، نمازوں سے یہ غافل ہو گیا اور دور ہوتا چلا گیا۔ تو مال نے اسے عبادات سے دور کر دیا۔ عام طور پر انسان کے پاس جب فراوانی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مال و دولت کی بھرمار ہوتی ہے، وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ وہ اللہ کو تب یاد کرتا ہے جب اس پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، مشکلات آتی ہے، پھر مسجد میں ڈیرے لگا لیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، لیکن ایسا نہیں، انسان کو خود غرض نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے مجھے یہ مال دیا، وہ چاہے گا تو یہ مال مجھ سے چھین بھی سکتا ہے۔ جس رب نے مجھے امارت دی، وہ چاہے تو مجھ سے امارت چھین بھی سکتا ہے۔ جس رب نے مجھے عزت دی، وہ چاہے تو عزت کو ذلالت میں بدل بھی سکتا ہے۔ جس رب نے مجھے طاقت دی، وہ چاہے تو طاقت کو ضعف میں بدل سکتا ہے۔ جس رب نے مجھے حسن دیا، وہ چاہے تو اس حسن کو جو ہے بدصورتی میں بدل سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہے تب چاہے جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان غربت میں ہے تب بھی ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھے، اور اگر انسان امارت میں ہے، فراوانی میں ہے، تو بھی خوشحالی میں ہے، تب بھی اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی جاہ اور مال انسان کو رب سے دور کر دے۔ وہ مال، وہ دولت اس کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، قبر میں جائے گا رب کا عشق، رب کی عبادات، رب کے احکامات کی بجا آوری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، دین اسلام پر عمل کرنا، یہ قبر میں کام آئے گا۔ مال، دولت، خزانہ، امارت، شہرت، دولت، یہ انسان کے قبر میں کام نہیں آئے گی۔ تو اس ثعلبہ ابن ابی حاتب کے مال نے اسے دھوکے میں ڈال دیا، نمازیں چھوڑنا شروع کر دی، رات کی نمازیں گئی، دن کی نمازیں گئی، نماز جمعہ میں بھی سستی کرنے لگا۔ تو مال کی جب کثرت ہوتی ہے، انسان آزمائشوں میں جکڑ جاتا ہے۔ تو اس نے جواب دیے تو ٹیکس کی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے ثعلبہ ابن ابی حاتب تیرے مال پر، تجھ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنے الفاظ ارشاد فرمائے
پھر یہ خود وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے بھی زکوٰۃ اس سے وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو ان سے آ کر کہنے لگا کہ دیکھیے امیر المؤمنین، پہلے میں منافق تھا، اب میں پکا مسلمان ہو چکا ہوں، لہٰذا مجھ سے زکوٰۃ کا مال وصول کر لیجئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیسے مسلمان ہو سکتے ہو جبکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، کہ اللہ نے ان لوگوں کے نفاق کو پیچھے لگا دیا ان کے دلوں میں اس دن تک جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے، یعنی قیامت کے دن تک نفاق کے اندر رہیں گے۔ تو فرمایا کہ تم یہ بتاؤ تیری بات سچی ہے، یہ رب کا کلام سچا ہے، رب کے یقیناً رب کا کلام سچا ہے تو میں تو رب کی بات پر یقین کروں گا، ہو نہیں سکتا تو منافق ہو اور منافق ہونے کے بعد تو پکا مسلمان ہو جائے۔ تو آپ نے بھی رد کر دیا اس سے زکوٰۃ وصول کرنے کو۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس میں آپ کے پاس بھی وہ آیا کہ میں سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی انکار کر دیا، ان سے زکوٰۃ نہ لی، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا، یہ مرا تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، اس منافق کا، ثعلبہ ابن ابی حاتم اور اس جیسے کام کرنے والوں کا کیا ذکر فرمایا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں من عاہد اللہ، کہ جنہوں نے عہد کیا اللہ سے لَإِنْ آتَانَا، البتہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دے دے من فضلہ اپنے فضل سے لَنَصَدَّقَنَّ، البتہ ہم ضرور صدقات کریں گے۔ نبی سے فرمایا فقر ہے، غربت ہے، دعا کیجئے، فاقے پہ فاقے آ رہے ہیں، اللہ مال میں اضافہ کر دے۔ اب اسے اس بات کا تو یقین تھا کہ اللہ کے نبی دعا کریں گے تو یقیناً قبول ہو جائے گی، اور ویسے بھی نیک لوگوں کی دعائیں اللہ زیادہ قبول کرتا ہے عام لوگوں کے مقابلے میں۔ وہ تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کے بعد افضل ترین اللہ کے پیغمبر تھے، تو وہ دعا کرے تو ان کی دعا اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ اسے یقین تھا کہ اللہ ضرور دعا قبول کر لیں گے، اس لیے کہا کہ میں صدقات کروں گا، خیرات کروں گا، آپ دعا کر دیجئے اللہ پاک سے مجھے مال دے دے۔ اس نے یہ بات کہی تو اللہ رب اور یہ بھی کہا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور البتہ ہم ضرور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، نیکی اور تقوی بھی اختیار کروں گا، صدقات بھی دوں گا۔ یا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرمائی۔ پھر ہوا کیا فلما آتاہم من فضلہ، پھر جس وقت اللہ نے دعا کو قبول کرنے کے بعد اس کے مال دے دیا اپنے فضل سے، اس کو دولت دے دی، اس کو مال میں فراوانی دے دی اپنے فضل سے، پھر کیا ہوا؟ جب مال بڑھ گیا، بکریاں بڑھ گئی، بھیڑ بڑھ گئی، اونٹ بڑھ گئے، بخلوا بہ، تو یہ بخل کرنے لگے، اس کے ساتھ بخل کرنے لگے، کنجوس ہو گئے، بخیل ہو گئے، وَتَوَلَّوْا، اور اعراض کیا انہوں نے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پھر اللہ نے ان کے پیچھے لگا دیا ان کے دلوں میں إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت کے دن تک نفاق کو۔ کیوں لگا دیا؟ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، اس وجہ سے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، مَا وَعَدُوهُ، جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے وعدہ کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے مال دے دیا تو صدقات کروں گا، خیرات کروں گا، خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، لیکن اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ مال تو مل گیا لیکن وعدے کے خلاف ورزی کی، پھر وعدہ بھی کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ میں ایسا کروں گا، صدقات دوں گا، تو یہ بھی جھوٹ بولا۔ اللہ نے اس کو مال دیا لیکن اس نے جھوٹ بولا اور صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ نہیں دیا۔ اگلی آیات تو یہاں تک اس واقعے کا ذکر ہوا، اگلی آیات کریمہ میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کسی غزوے پر جانا تھا
محاذ پر جانا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، لہٰذا اسلحہ نہیں ہے، تم لوگ چندہ دو اسلحہ کے لیے اور زاد سفر کے لیے، سفر کی ضروریات کے لیے، تم سے جو ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں میں اعلان کیا گیا کہ تم چندہ دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 4000 سے لے کر 8000 تک دراہم کی تھیلی میں بھر کر لے کر آئے۔ ایک درہم چاندی کا ہوتا ہے اور ایک درہم 3.5 ماشی کا ہوتا ہے، تو وہ تھیلی بھر کر 4000 کا ذکر بھی ملتا ہے اور 8000 دراہم کا ذکر بھی ملتا ہے۔ وہ تھیلا بھر کر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ منافقین نے مذاق اڑایا، دیکھو یہ بڑے چہتے بنتے پھرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اتنا چندہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا مالدار ہوں۔ منافقین نے اس طرح استہزاء کیا، مذاق اڑایا۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مجلس میں 10 صحابہ کی جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان عشرہ مبشرہ میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی کہ اب چاہیے جو بھی گناہ کریں، نافرمانی کریں، اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ دے دیا، یہ جنت کے حقدار بن چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چندہ لے کر آئے تو ان منافقین نے آپ کو نہ چھوڑا اور آپ کے بارے میں طنز کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، استہزاء کرنے لگے کہ یہ بڑا سخی بنا پھرتا ہے، یہ بڑا مالدار بنا پھرتا ہے، لوگوں کو دکھا دکھا کر چندہ دیتا ہے۔ تو اس طرح مذاق اڑایا الیاذ باللہ۔ ایک دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اعلان کو سنا، یہ اپنے گھر میں آیا، بیوی سے پوچھا گھر میں کچھ موجود ہے؟ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے جواب دیا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مال کی تلاش میں نکلے، ایک کافر کے باغ پر پہنچے، اور اس زمانے میں باغات کو سیراب کیا جاتا تھا کنویں کے پانی سے۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے اجرت پر رکھ لو، مزدوری پر رکھ لو۔ تو باغ کا مالک کہنے لگا رکھ لوں گا۔ پوچھا کیا دو گے؟ کہنے لگا پوری رات باغ کو سیراب کرنے کی بنا پر 2 سا دوں گا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کنویں سے پانی نکال کر اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح آئے 2 سا لے کر، 1 سا بیوی کو دیا اور 1 سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ 1 سا 3.5 سیر کا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ 1 سا بیوی کو دیا کہ گھر میں ضروریات کی چیزیں لے لے اور گھر کے ضروریات کو اس کے ذریعے پورا کر لے، اور 1 سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے لے کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جس وقت حاضر ہوئے تو حضرت ابو عقیل نے رات بھر کا سارا واقعہ سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہ تھا، آپ نے جس وقت اپیل کی کہ کچھ لے کر آؤ چندے کی اور محاذ پر جانے کا تذکرہ فرمایا، تو میں باغ پر گیا اور باغ پر میں پوری رات پانی نکال کر اس باغ کو سیراب کرتا رہا۔ تو رات بھر کے بعد مجھے یہ اجرت ملی، 2 سا، 1 سا بیوی کو دیا،
اس کے نان و نفقہ کے لیے، اور ایک سا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور خوش ہوئے آپ کے اس عمل کو دیکھ کر۔ اس وقت منافقین نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ پورا باغ میں پوری رات سیراب کرتا رہا، یہ دیکھو دکھلاوے اور ریا کے طور پر اس طرح بتلا رہا ہے کہ میں کس طرح مشقت اٹھا کر آیا ہوں، کس طرح محنت کر آیا ہوں۔ تو اس طرح کر انہوں نے ٹھاٹے کیے، مذاق اڑایا، مسخرہ کیا۔ تو یہ جو ان کا مذاق اڑانا تھا صحابہ کے بارے میں، اللہ نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم سرہم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی مخفی باتوں کو۔ جو منافقین کر رہے تھے نا، آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ دیکھو اس طرح کا دکھلاوے کے واسطے مال لے کر آیا، چندہ دینے کے لیے آیا تاکہ میں مال جو ہے سخی کہلاؤں، اور بتلانے کے لیے آیا میں کتنی مشقت اٹھائی۔ اور دیکھو یہ جو عبد الرحمن بن عوف لے کر آئے، یہ کس طرح لے کر آئے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے اتنے دراہم اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ تو یہ آپس میں خسر پھسر کر رہے تھے منافقین بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ جانتے ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں چھپ چھپا کر ایک دوسرے کے کان میں۔ اور فرمایا وَنَجْوَاهُمْ، اور جو کچھ یہ لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُتَطَوِّعِينَ، منافق لوگ عیب لگاتے ہیں خوشی کرنے والوں کو، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے۔ اب مومن بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، محنت کر مشقت کر جو مال ملا اسے اللہ کے راستے میں صرف کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بنا پر طبی طور پر خوشی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے صدقات نکال دیا، خیرات نکال دی، عطیات نکال دی، زکوٰۃ دے دی، اللہ کا شکر ہے۔ تو اسے خوشی ہوتی ہے نیکی کرنے کی بنا پہ۔ یقیناً ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے، ہر مومن کو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ اچھا کام کیا، تو اس کے دل کو قرار آتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ منافق لوگ عیب لگاتے ہیں خوشی کرنے والوں پر، جو خوشی کرنے والے تھے ایمان والوں میں سے، فی الصدقات، صدقات میں، کہ جب صدقات خرچ کیا اور نیکی کی مومن بندوں نے، مومن لوگوں نے، حضرت ابو عقیل نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے، تو اس وقت یہ لوگ عیب لگانے لگے کہ یہ بڑے مال چند سخی بنے پھرتے ہیں، یہ بڑا جو ہے مال خرچ کرنے والے بنتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ نہیں پاتے مگر اپنی محنت سے۔ وہ تو اپنی محنت کر مشقت کر کما کر لائے اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور یہ لوگ ان کا مسخرہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، کل قیامت کے دن انہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے منافقین کے لیے عذاب وعید کا ذکر فرمایا، عذاب علیم کا ذکر فرمایا، اور مسلمان، سچے مسلمانوں پر جو یہ استہزاء کیا کرتے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے